بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آپ پیش کرتے رہے. اب مقابلہ تقریر کا آغاز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا حافظ محمد عیان طارق سے کہ وہ آئیں اور اپنے 2 منٹ ان کے اندر اپنے تقریر عنوان جو دیا گیا ہے اس میں تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف صبح و شام، دن اور رات انسانوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج منیر کہا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب اور مرتبہ دیا. صدر گرامی، اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صاحب خلق عظیم صاحب العلا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان، مقام، مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ذکر مبارک کو وہ بلندی عطا ہوئی ہے کہ کسی دوسرے کے لیے ایسی بلندی کا تصور بھی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ رب دو جہاں میں عزت، عظمت، شان اور بزرگی کو بیان کر رہا ہے. آپ کے ذکر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ کلمے میں اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. آپ کے ذکر مبارک کو دنیا و آخرت میں اتنا بلند کیا ہے کہ کوئی خطیب یا نماز پڑھنے والا ایسا نہیں جو نہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. محمد انس سالار سے گزارش ہے کہ وہ آئیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز سامعین، صدر علی وقار کو میری طرف سے السلام علیکم.
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ آپ کی والدہ ماجدہ تھیں، انہوں نے کہا میں نے ایسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ یہ بتا رہی تھیں کہ بی بی حلیمہ نے آپ کو کہا اے حلیمہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسا بچہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ان ہاشمیوں کو دیکھا، ان قریشیوں کو دیکھا، مجھ سے پوچھیں، میں مختلف قبائل جاتی ہوں، اس سے زیادہ حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے میں عبد المطلب آ گئے، کہنے لگے اے حلیمہ آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا، حلیمہ آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا، بی بی آمنہ آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ان ہاشمیوں کو دیکھا، ان قریشیوں کو دیکھا، ان قبائلوں کو دیکھا، ان بستیوں کو دیکھا، مجھ سے پوچھیں، میں مختلف ملک میں جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، اس سے زیادہ حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کہ جبرائیل علیہ السلام کی ایک روایت میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی آمنہ آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا، بی بی حوا آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا، بابا جان آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ صرف آج کا زمانہ دیکھا۔ مجھ سے پوچھیں، میں تمام نبیوں کو دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں دیکھا، میں نے تو ان کو بھی دیکھا۔ وَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ يَدْعُ الْيَتِيمَ، میں نے تو ان کو بھی دیکھا کہ جن کو دیکھنے والی کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حافظ محمد سائم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تے رستے آسان ہو گئے، مشکل تے رستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب عالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا تقریر موضوع یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیا، ہم اپنی ذمہ داریوں کو اپنائیں، پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کو اپنائیں اور عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ صدر عالی وقار سیرت النبی کیا ہے؟ حضرت صدیقہ رسول اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تو افلا تقرون القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے غمخوار ہیں، مسکینوں کے مددگار ہیں، عورتوں کے عزت دار ہیں، جن کی زبان پر سچ، دل میں رحم اور عمل میں عدل تھا، جو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے، پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے، پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے۔ محمد بلال سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ابتدائی شان محمد، ابتدائی کائنات سے پہلے ابھی زمین و زمان نہیں بنے، مکین و مکان نہیں بنے، یہ دونوں جہان نہیں بنے، اور اہل سما دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے۔ ولادت مصطفیٰ 571 عیسوی 12 ربیع الاول صبح سادی کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبد المطلب حیران ہے، ادھر شاہ ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 برج زمین بوس ہوئے، صدیوں سے جلتا آتش کدا بجھ گیا، نشانیاں دیکھ کر الہامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے، آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ مشکل تے راستے آسان ہو گئے، مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محمد دانیال سے گزارش کروں گا
کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظیم. آج کی اس عظیم الشان تقریب سعید میں میرا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت. محترم سامعین کرام، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے انداز، اس کے طریقے، حتیٰ کہ اس کی ہدایت تک اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو آئیے ہم خود سے سوال کریں، کیا واقعی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. حدیث شریف میں نبی کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگلے میں محمد ارشان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. محمد ارشان. Respected elders and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today I am here to give you the speech and my topic is Siratun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. What is Siratun Nabi? Siratun Nabi is the life, character and the teachings of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was born in Makkah. He was famous for his honesty and truthfulness. People called him Sadiq and Amin because he was trustworthy and honest. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam helped the poor, cared for orphans and treated everyone with kindness. He was a very kind-hearted man. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us to speak the truth, respect our parents and be patient in hard times, even when people were cruel to him. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam forgave them. The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a perfect example for all of us. We should follow his teachings to become a good Muslim and good human being. In the last, I would say, ہمارے نبی ہے رحمت کا پیام، ہمارے نبی ہے رحمت کا پیام، ان کی سیرت سے جلے دل کا مقام، سچ بولنا، مدد کرنا اور صبر کرنا، یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کام. تھینک یو. اب محمد ارکم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. ابتدا شان محمد، ابتدا کرنے سے پہلے ابھی زمین و زمان نہیں بنے، مکین و مکان نہیں بنے، یہ دونوں جہاں نہیں بنے. اور اہل سما دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے. ولادت رسول 571 عیسی ربیع الاول. صبح شادی کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے. عبد المطلب حیران ہوتا، شاہ حیران پریشان ہے کہ محل کے 14 بت زمین پر سو گئے. صدیوں سے جلتا آتش کرا بجھ گیا. نشانیاں دیکھ کے الہامی کتاب والے پکار اٹھے. آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. مشکل کے راستے آسان ہو گئے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں اب قدم، 70 پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کہ اعلیٰ مقام و سرور کونین کا کہ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں آپ کو کہیں مدثر، کہیں مزمل تو کہیں سراجا منیرا کا، آپ کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کا اور آپ کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پکارا. اور یہ پیغام بن محمد کے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی امت کو بتا دیجیے اگر آپ خدا سے محبت کے دعویدار ہو تو میں اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. وہی خاتم النبی کے نام کے بغیر کلمہ نام مکمل، اذان نام مکمل، اقامت نام مکمل، نماز نام مکمل، جنازہ نام مکمل. میں اس نبی سے محبت کیوں نہ کروں کہ جن کی اطاعت کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان نہ مکمل. اب میں آخری تقریر کے مقابلے محمد باز سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں.
نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ آج یہ عظیم شان تقریب سعید میں میرا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ محترم سامعین کرام، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے انداز، اس کے طریقے، حتیٰ کہ اس کی ادائیں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیں ہم خود سے سوال کریں، کیا واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے؟ اگر ہے، کیا ہم ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت صہیب رومی جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے تو کفار نے ان کا راستہ روک لیا۔ آپ نے فرمایا میرا مال لے لو مگر مجھے جانے دو، کیونکہ مدینے میں میرے محبوب انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنہیں گرم ریت پر لٹا کر اذیت دی گئی لیکن زبان پر آدھن آدھن صدا جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرت دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت سچی ہو تو ہمیں ان علامات پر غور کرنا ہوگا۔ کیا ہم نبی کے طریق پر چلتے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں یا صرف دنیا کی کتابوں میں مصروف ہیں؟ کیا ہم نرم گفتار، معاف کرنے والے، سچ بولنے والے اور گہی گوئی کرنے والے ہیں؟ کیا ہماری زبان پر درود و بات جاری ہے؟ آج ہم سوشل میڈیا کے اسٹاروں کو فالو کرتے ہیں، ان کے انداز سناتے ہیں، مگر افسوس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش سے ناواقف ہے۔ اب میں جامع مسجد مدنی نسمہران کے نائب صدر اور انجمن طلبہ اسلام کے سابق عہدیداران و شکیل صدیقی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم کہ اس نے ہمیں رمضان کی ساتوں میں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں میزبان بھی ہوں اور مجھے کہا گیا کہ انجمن طلبہ اسلام اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے جامع مسجد مدنی نسمہران کی انتظامیہ کا، بالخصوص یہاں کے صدر جناب طاہر شیخ کا انجمن طلبہ اسلام کی جانب سے اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اس انجمن طلبہ اسلام کے اس پروگرام کو یہاں رکھنے میں تعاون فرمایا۔ کچھ اس پروگرامات کے حوالے سے اور کچھ انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے۔ یہ پروگرامات مغرب کی مختلف مساجد میں طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، طلبہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور آج دو پروگرام ہو رہے ہیں، ایک آپ کی مسجد میں اور ایک اللہ والی میں۔ پچھلے جمعے جو پروگرام تھا وہ جامع مسجد قادریہ مولانا عبد الوہاب صاحب کی مسجد میں اور جامع مسجد فاروق اعظم میں تھا۔ اسی طرح یہ 12 روزہ یا 16 روزہ پروگرامات ہیں، اور یہ ہمارے محترم جناب صغیر انجم صاحب، یہ میرے بھی استاد ہیں۔ میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ تقریر سکھانے والے اور مجھے بولنے والے، میرے منہ میں الفاظ ڈالنے والے جناب محمد صغیر انجم صاحب، یہ آج بھی اسی طرح پچھلے 40 سالوں سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان بچوں کے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو بھی قبول فرمائے۔ انجمن طلبہ اسلام کا نام ہمارے بڑوں نے تو سنا ہی ہوگا، بچوں آپ کے لیے، کہ ہمارے بزرگوں نے 20 جنوری 1968 کو صرافہ بازار کی مسجد میں ہمارے 3 بزرگ جن کو بہت مشہور ہیں، انہوں نے جناب محترم حاجی حنیف طیب صاحب، جناب یعقوب قادری شہید ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا تعلق نواب شاہ سے تھا، اور حضرت علامہ مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب، ان بزرگوں نے مل کر اہل سنت کے طلبہ کے، اہل سنت کے جو طلبہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم انجمن طلبہ اسلام کے نام سے قائم کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ جو دور تھا وہ اتنا خطرناک، اس وقت جیسے آج کل کا خطرناک دور ہے، اس وقت کمیونزم، سوشلزم اور مختلف قسم کے نعرے طلبہ کو دیے جا رہے تھے، تو ان کو ان نعروں سے اور اس بدحالی سے بچانے کے لیے انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی کہ
جو پاکستان کے جو طلبہ ہیں اور ان میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے، ان میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پروان چڑھانے کے لیے، ان کے دلوں میں شمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شمع عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فروزہ کرنے کے لیے انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس میں جو لوگ شامل ہوتے گئے اور پورے پاکستان میں انجمن طلبہ اسلام کی شاخیں اور یونٹس قائم ہوتے گئے، اور الحمدللہ ہمیں بھی اس بات پر اعزاز ہے کہ ہم نے بھی اپنی بچپنا، نوجوانی، طالب علمی کا دور انجمن طلبہ اسلام میں گزارا، اور وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر ہمارے بہت سارے ساتھی پاکستان بھر میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے انہوں نے تربیت حاصل کی، اور انجمن طلبہ اسلام سے فارغ ہونے کے بعد المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی انجمن طلبہ اسلام کا ثمر ہے، اسی طرح مختلف اور بھی تنظیمیں انجمن طلبہ اسلام کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کو، ساتھیوں کو اسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ ہم بڑے ہو گئے تھے، یہ صرف انجمن طلبہ اسلام طلبہ کی تنظیم ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ جو طلبہ موجود ہیں، محمد عمر، عبداللہ، منہاج، یہ اب انجمن طلبہ اسلام کے اراکین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کی سرپرستی کریں اور دامے درمے قدمے سخن ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ یہ دیکھیں ایک بچے تو وہ ہوتے ہیں جو دینی اداروں میں یا مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو دین سے قریب ہوتے ہیں، لیکن اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے طلبہ کو دین کی تعلیم دینا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کی طرف مائل کرنا، یہ طلبہ اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان طلبہ کی، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور یہ جو پروگرامات کریں اس پر شریک ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کا باعث بنیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی صحیح اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں یہی چند چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، میرا خیال ہے اب نتیجہ بن چکا ہوگا، تو اب نتائج کا اعلان ہوگا، اور جن بچوں نے نمایاں پوزیشن لی ہے ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا نبی اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا، خاص کر طاہر شیخ، چراغ بھائی اور مسجد کمیٹی کے شکیل خان صاحب اور چیف پیٹرن جناب فرق قادری صاحب کا، اور آج کی تقریب کے رواں صغیر انجم بھائی، طارق صابر بھائی اور تمام دوستوں کا انتہائی دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس ناچیز کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں۔ بس یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہو جائے، لیکن بس بلاوا نہیں آ رہا تھا، اور جب بلاوا آیا تو میری خواہش یہ تھی کہ مجھے رمضان بھی مل جائیں، مدینے کے بھی اور مکے کے بھی۔ اللہ نے وہ بھی خواہش پوری کی، اور الحمدللہ مجھے ایک ہفتہ جو ہے وہاں پہ پورے 7 دن جو ہے وہاں رمضان کے بھی مل گئے، اور میری کوشش یہ تھی کہ میں جو زیارتیں ہیں پیدل جا کے کروں جو قریب کی ہو۔ اللہ نے وہ بھی پوری کی، اللہ نے اتنی طاقت دی، استقامت دیا، مجھے صحت دی کہ میں یقین جانے کہ 4 کلومیٹر چلا، مجھے جو ہے کوئی درد نہیں آئی۔ سب اللہ کا کرم، میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم تھی، اور میری بس یہی دعا تھی وہاں بیٹھ کے میں نے کی ہے اپنے دوستوں، ساتھیوں، یہ جب بیٹھے ہوئے طاہر بھائی اور صابر بھائی اور طارق بھائی نیم لے کے سب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اور تمام جتنے بھی دوست احباب تھے کہ سب کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے مقدر میں حاضری لکھ دے، مکہ و مدینہ کے مسافر بنا دے سب کو۔ تو آج کی تقریب جو یہ بقی یقیناً انجمن طلباء اسلام جو فروز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے، میں ان کے تمام نوجوان، خاص کر نوجوانوں میں جو وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو جو جلا رہی ہے، اس کے لیے ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور صغیر بھائی جو مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، نعت خوانی کے علاوہ تقاریر کے لیے بھی، آج بھی بچے معصوم ماشاءاللہ اس میں اچھی تقریر، واقعی وہ معصوم بچے نے جس نے انگلش میں تقریر کی ہے، ان کے والدین کو بھی سلام کہ انہوں نے تربیت کی۔ صغیر بھائی بس میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو اور دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور طاہر بھائی، چراغ بھائی، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مبتلا کر دے،
یہ مرض ہے، ایسا مرض جس کا یہ ہے یہ سب ہمارے مسلمان اس میں جو ہے مبتلا ہو جائیں. باقی روحانی اور جسمانی جو تکالیف ہے اللہ تعالیٰ سب کو دور کرے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. برادرم طاہر شیخ صاحب اور دیگر اراکین مسجد کمیٹی اور بالخصوص شکیل الدین صدیقی، آپ سب احباب کا میں بہت مشکور ہوں. انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے ہمارے نوجوان دوستوں کی حوصلہ افزائی کی، ان کی سرپرستی کی، اور یہاں پر ایک خوبصورت پروگرام انعقاد کرنے میں آپ نے ان کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کے اوپر دست شفقت رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے. میں جو بھی بڑے احباب یہاں موجود ہیں ان سے خاص طور پہ یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہاں پہ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہم ان میں سے مطلب مجھ سمیت، میں ہو گیا، شکیل صدیقی ہو گئے، اپنا طاہر بھائی وغیرہ ہو گئے، صغیر بھائی وغیرہ ہو گئے، عتیق بھائی، ہم لوگ سب انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مطلب اس انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم کی وجہ سے راہ راست پر رکھا. اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ ہمارے بڑے حضرات جو ہیں جن کے بچے اب اسکول کی سطح پر ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے رہنمائی کریں، بلکہ ان کو اجازت دیں کہ وہ انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہوں اور ایک اچھے طالب علم اور ایک اچھے بیٹے بن سکیں. وہ انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہونے کا ایک اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے شکیل بھائی بھی بتاتے رہے کہ طلبہ کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنا. تو ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل اور ایک اچھا مسلمان بنانا ہمارا مقصد، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک اچھا طالب علم اور ایک اچھا بیٹا. اگر آپ ایک اچھے طالب علم ایک اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا ہوگا، اور اچھا مسلمان بننے کے لیے آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ اصل ہے، وہ اس اچھے مسلمان کی شرط اولین ہے. دنیا میں بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد بھی ابھی دو ایک احباب اور موجود ہیں، اور بالخصوص جو نوجوان طلبہ جنہوں نے ابھی مقابلہ نعت خوانی یا مقابلہ تقریر میں حصہ لیا، آپ لوگ بالکل اپنے والدین سے اجازت لیجیے اس بات کی. ہمارے منہاج یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ، انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہوئے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ ان کا ایک اب کردار ہے جو انجمن طلبہ اسلام کا یونٹ قائم کرنے کے سلسلے میں انہوں نے اب ان کی محنت یہاں پہ چل رہی ہے. صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ انڈس مہران مدنی مسجد میں ہمارا پروگرام کہیں گے کہ کامیاب ہی ہو گیا ہے الحمدللہ، اور باقی آگے کے انعامات کی طرف آپ لوگوں نے بڑھنا ہے. میں جلدی یہ کروں گا کہ شکریہ ادا کر دوں ہمارے تمام ہی ساتھیوں کا. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی یا نبی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہمت دے. آمین آمین. میں اپنی انجمن طلبہ اسلام ضلع ملیر کی جانب سے، المصطفیٰ ملیر کی جانب سے، کے ٹی اے ٹی وی چینل کی جانب سے آپ تمام ہی آنے والے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. اس مسجد کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، خاص ہمارے طاہر بھائی کا شکر گزار ہوں، ساتھ ہی شکیل صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں، ہمارے یہاں کے عالم جو ہیں علامہ فرت احمد قادری صاحب کا شکر گزار ہوں، حافظ اقبال جلالی صاحب، حافظ اقبال چشتی صاحب، محمد طارق خان صاحب، ماجد بھائی، اویس افاقی صاحب، سر عبد الصمد صاحب، محترم جناب چراغ صاحب، علامہ حافظ مہاد صدیقی بھائی، ہمارے بہت ہی شفیق سید نجم الحسن نجمی بھائی، میرے جل سیکٹری محمد عمر بھائی، اور ہمارے یہاں پہ آنے والے تمام ہی ساتھی. اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں، صغیر بھائی یعنی کہ بہت شفقت فرماتے ہیں صغیر بھائی. اویس بھائی آج ہمارے دوسرے پروگرام میں موجود ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو اور رونق ہوتی، مگر ماشاءاللہ تشریف بھی لائیں. سیدیم یا رسول اللہ زندہ باد.
ماشاءاللہ اویس بھائی کا نام لیا، اویس بھائی حاضر بھی ہو گئے. اویس بھائی ہماری بہت شفقت فرماتے ہیں. میں آپ تمام ہی کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ جو تمام جو بچے یہاں طلبہ جو موجود ہیں، جو یہاں سے چلے گئے، جو تمام جو آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم تمام کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور امید کرتا ہوں آگے بھی آج آپ اسی طرح جس طرح آپ لوگوں نے آج محنت کی بہت اچھی تھی، آگے بھی اسی طرح آپ لوگ اور محنت کریں گے اور اپنے اس تمام جو چیزیں ہیں اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے اور انجمن طلبہ اسلام کا ساتھ دیں گے. اس کا مقصد بھی آپ کو پتہ چل ہی گیا. آمین آمین. ہمارے اویس صفاقی صاحب کو اللہ تعالیٰ درازی عمل بالخیر عطا فرمائے، اسی طرح انجمن اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم انعام کے حقدار پائے تقریری مقابلے میں. دیکھیں تقریری مقابلہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور 2-4 لفظوں سے ہی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. آپ کی کانفیڈنس دیکھنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں آپ کی کانفیڈنس، کہ آپ کتنے کانفیڈنس ہیں، آپ کا مواد کتنا ہے، آپ کی کھڑے رہنے کا اسٹائل کیا ہے. تو دیکھیے اس وصفوں میں نام حاصل کیا ہے محمد معاذ نے. اللہ اکبر. تو میں نام حاصل کیا ہے محمد معاذ. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. ماشاءاللہ بچے نے بہت اچھی تقریر کی. اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور عشق رسول میں اس کو سرشناس کرے. اب میں دوسرے انعام کے لیے میں بلانا چاہوں گا محمد انس سالار. ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھی تقریر کی، بہت پیاری تقریر اور ادائیگی بھی بہت اچھی. لیکن یہ ججوں کا فیصلہ ہے، اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی. اللہ آپ سب کو مبارک کرے. اور تقریر کے اول آنے والے جو طالب علم ہیں وہ ہیں اس وقت محمد بلال. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. بلال نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی تقریر کی اور ان کے پاس جو مواد تھا، ان تمام مواد بہت پیارا مواد تھا اور انہوں نے بہت اچھی ادائیگی کی اور بہت اچھے قرآن سے دلائل دے کر اللہ کے رسول کی سیرت کو انہوں نے بیان کیا.